अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1 लाहौर, एपिसोड 14। दिन की रोशनी ऊंची खिड़कियों से अंदर आती उसके सारे ऑफिस को मुनव्वर किए हुए थी। वो पेन से ग्राफिक टैबलेट की स्क्रीन पे लकीरें खींच रहा था। कोट पीछे स्टैंड पे टंगा था और सफेद शर्ट के कफ मोड़े हुए थे। सर झुकाए वो काम में मुनहमिक था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। माहिर ने ताकि चेहरा उठाया तो देखा ग्लास डोर के पार बीरबल खड़ा है। भाई को अपनी तरफ मुतवज्जा पाके बीरबल ने मुस्कुरा के हाथ हिलाया। उसकी नागवारी मजीद बढ़ गई। पेन नीचे रखा और मेज पे लगा बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया। बीरबल अजले खुशगवार मूड में चलता हुआ अंदर आया। एक हाथ में वो चाबियों का गुच्छा आदतन घुमा रहा था। माही ने ऊंची कुर्सी पे पीछे टेक लगाई और सर से पैर तक उसे देखा। जीन्स, जॉगर्स और आस्तीन की शर्ट पहने उसके गुंगरियाले बाल फुटबॉलर्स की तरह सेट थे। जानते हो बिजनेस चलाने के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? बाप का बहुत सारा पैसा। बीरबल मुस्कुराया। मौजूदगी, बिजनेस के मालिक की अपनी मौजूदगी। तुम्हें इस वक्त अपनी बेकरी में होना चाहिए था। कोई और नसीहत माहिर बे? माहिर ने अफसोस से उसे देखा। आज के दौर में अगर किसी को पैसा कमाने का शौक हो तो उसे याद रखना चाहिए कि एक आमदनी पे गुजारा नामुमकिन हो चुका है। एक आमदनी सिर्फ जरूरियात पूरी कर सकती है। ताइशात के लिए इंसान को आमदनी के उंगलियों की वी बना के दिखाए। दो जराए चाहिए। तुम सारी जिंदगी अपने बाप की कंपनी के माहाना अलाउंस पे गुजारा नहीं कर सकते बीरबल। कभी लेक्चर देने के अलावा अपने छोटे भाई के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? बीरबल ने खफगी से पलके 2-3 दफा झपकाई। माहिर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर पेन एक तरफ रखा और स्क्रीन बुझाते हुए उठा। क्यों नहीं, वक्त है मेरे पास, चलो कावा पीते हैं। उसके दोस्ताना अंदाज पे बीरबल ने कदरे ताज्जुब और शक से उसे देखा। वाई बे, आज माहिर अफंदी ने मेरे लिए खुद वक्त निकाला है। माहिर महज मुस्कुरा दिया और कफ के बटन बंद करने लगा। बीरबल ने होंठ सिकोड़ के कुछ गुनगुनाते हुए गर्दन इधर उधर मोड़ी तो खिड़की में रखा कैक्टस नजर आया। उसके अबरू ऊपर उठे। तहैयर से माहिर को देखा। वो अब कोट पहन रहा था। ये अपना हमशक्ल पौधा लेने की क्या जरूरत पेश आई? माहिर ने कोट पहन के कॉलर जरा झटके और मुस्कुरा के उसके कंधे पे हाथ रखा और बाही चलने का इशारा किया। बीरबल को याद आया स्याह सफेद फर्श पे बैठी स्याह लिबास वाली लड़की जो साथ रखे पौधे पे हाथ फेर रही थी। एक मायनी खेज मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। जारीना हाल में एक स्टाफ के साथ खड़ी चंद कागजात देख रही थी। उसने दोनों को बाहर निकलते देखा तो स्टाफ से माजरत करके तेजी से उस तरफ आई, ऐसे कि उन दोनों की उस जानिब पुश थी। माहिर के ऑफिस का दरवाजा अभी वापस चौखट से नहीं लगा था जब जारीना ने उसे थाम के रोक लिया, फिर उनको जाते देखती रही। बीरबल गुजरते हुए तमाम स्टाफ को मुस्कुरा के हाथ हिला रहा था और वो उसे जवाबी मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। दफ्तन वही जूनियर आर्किटेक्ट उनके करीब आई और टैबलेट माहिर को दिखाया। अब बहुत उम्मीद से उसने अपने बॉस के चेहरे को देखा जिसने उसके काम पे सिर्फ एक नजर डाली थी। तुम्हारे फ्लोर प्लान की सर्कुलेशन में सिक्योरिटी गैप है। ये बैंक बिल्डिंग है, तुम्हारा घर नहीं। घूर के उससे देखा। दोबारा से बनाओ। लड़की ने खफगी से टैब वापस लिया और पैर पटक के आगे बढ़ाई। वो दिल में तुम्हें साइकोपैथ कह रही होगी। बीरबल ने उसके करीब सरगोशी की। माहिर ने मुस्कुरा के सर झटका। साइकोपैथ विद डॉलर्स। बीरबल ने झरझरी ली। मेरी बेकरी में अगर कोई मेरे नाम रखता अब तक मैं उसे फायर कर चुका होता। तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे नाम नहीं रखते होंगे? माहिर हल्का सा हंसा। वो दोनों चलते हुए लिफ्ट के करीब पहुंच चुके थे। हर बास के नाम रखे जाते हैं। तुमने अपनी बास का क्या रखा था? वो दोनों लिफ्ट के दहाने पे खड़े थे जब बीरबल ने पूछा। माहिर की मुस्कुराहट गायब हुई। बीर? उसकी आंखों में तंबीह थी। बीरबल ने दोनों हाथ उठा दिए। तमाम नहीं पूछता। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वो दोनों अंदर सवार हो गए। लिफ्ट ऊपर चली गई तो जारीना ने तेजी से माहिर के ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। आज वहां संदलवुड की मोमबत्ती की खुशबू फैली थी। वो माहिर की मेज तक आई और धड़कते दिल से दराज खोला।
وہاں کچھ کاغذات کے اوپر ٹوٹی ہوئی خطائی رکھی تھی۔ زرینہ نے تعجب سے اسے 2 انگلیوں میں اٹھایا۔ چند ذرے مزید بھربھرا کے نیچے گرے۔ ماہر ایسے بسکٹ یا بیکری میں بنی چیزیں نہیں کھاتا، اور یہ باسی بسکٹ بیربل کی بیکری کا نہیں لگتا تھا۔ پھر وہ جو بھی چیز تھی زرینہ کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے خطائی کو ٹشو میں لپیٹا اور مٹھی میں دبائے باہر نکل آئی۔ پھر ہال کے دوسرے کونے میں رکھی ایک ڈسٹ بن میں اسے پھینک دیا۔ ولا کی چھت پہ ایک اوپن ایئر کیفے بنا تھا۔ استنبول میں اترتی شام وہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اطراف کی سٹریٹس کے اونچے سرسبز درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ ماہر اور بیربل ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور شبنم کافی کے 2 کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ تمہاری پسندیدہ کافی بیربل، کوکونٹ ملک کے ساتھ؟ اس نے مسکرا کے اطلاع دی۔ بیربل نے کپ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے سونگا، پھر داد دینے والے انداز میں اس سے دیکھا۔ شبنم، تم میرے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ آ گئی ہو۔ پہلے پہ کون ہے؟ میں خود۔ اس نے ہنس کے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ شبنم نے محض کر کے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر ماہر کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ آپ بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ بیربل کے چہرے پہ فکر مندی تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا گردن موڑے اطراف میں رکھی کرسیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دور آسمان پہ نارنجی سورج کے آخری کرنیں بکھری تھی۔ اس سوال پہ محض شانے اچکا دیے۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں زبردستی اس لڑکی سے دور کر کے برا کیا ہے؟ بیربل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ماہر کی بھوری آنکھیں ڈوبتے سورج پہ جمی تھی۔ مجھے کوئی کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ مالک اور تم نے مجھے صرف یاد کروایا تھا کہ میں فوکس لوز کر رہا ہوں۔ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ میں تمہیں لاہور سے اس لیے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ تم خود کو اور اس لڑکی دونوں کو ہارٹ کر رہے تھے، لیکن بیربل نے گہری سانس لی۔ کچھ تھا ماہر کے بارے میں جو بہت اداس کر دینے والا تھا۔ لیکن اگر تم اس سے دور رہ کے خوش نہیں ہو تو اس کے پاس واپس جاؤ، اسے معافی مانگو اور پھر فیصلہ کرو۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر تم اسے اصل بات بتا دو تو شاید۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے معاف کرے بی۔ تم نے درست کہا تھا، دھوکہ انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ میں نے اسے ڈیمیج کر دیا ہے اور مجھے اس بوجھ کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی اس کو معلوم نہیں ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بتائے تم خود اسے بتا دو۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور اپنا کپ اٹھایا، پھر اس میں رکھے ترکش قہوے کو دیکھا جس میں سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ اس کے پاس میرے اپارٹمنٹ کا کارڈ تھا۔ جلد یا بدیر وہ میرے پیچھے جائے گی، اسے معلوم ہو جائے گا۔ یو آر تک بے نو وے۔ بیربل سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ یہ ایک obsession ہے، لیکن تمہیں واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ ماہر نے خاموشی سے قہوے کا گھونٹ بھرا، اندر تک کڑواہٹ گل گئی۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر اسے چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، معافی مانگو، ورنہ موو آن کیسے کرو گے؟ میں معاملہ ختم کر چکا ہوں۔ وہ سر جھکائے قہوے کی پیالی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اس لڑکی کا دل دکھانے کا؟ بیربل افسوس سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ کچھ جانتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو تمہیں مالک کی بات نہ ماننی پڑتی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ واپس گردن موڑ کے بادلوں کو دیکھنے لگا جن کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ حورے جہاں کی بیٹی جانتی ہے، حورے جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس نے تصویر پہ لکھی سطر دہرائی۔ شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس ساری کویشن میں کچھ مسنگ تھا۔ شاید تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ جیسے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے تم بھی کر لو۔ بیربل کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم صرف ایک کام کر سکتے ہو، اس لڑکی سے ملنے جاؤ یا اس سے بات کرو، اس کو سچ بتا دو۔ کیا بتاؤں؟ یہ کہ میں اپنا انتقام لینے نکلا تھا، یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہی نے سر جھٹکا قہوے کا آخری گھونٹ اندر اتارا۔ سچ مجھے معافی نہیں دلوائے گا بی؟ بیربل چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تیسری بات بتا دو۔ وہ بولا تو اس کی آواز مدھم تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پہ تکلیف ابھری، لیکن اسے دبا گیا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یعنی میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ بیربل خفا ہوا۔ میں نے صرف ماہر فرید کا وقت ضائع کیا۔
ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔ ماہر فرید وقت اور پیسہ کسی پہ تب تک انویسٹ نہیں کرتا جب تک اسے منافع نظر نہ آئے۔ شبنم، اس نے انگلیوں سے دور کھڑی شبنم کو پکارا۔ وہ ناک پہ اینک درست کرتی مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی کونی اور کندھے کے درمیان تک پہنچتی شبنم اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بیربل نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ شبنم نے مسکرا کے کاغذ بیربل کے سامنے رکھا۔ یہ ان تمام چیزوں کا بل ہے جو ماہر کے گھر میں تم نے توڑی یا خراب کی ہیں۔ یہ بل تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر ادا کرنا ہے، ورنہ یہ تمہاری ماہانہ الاؤنس سے کٹ جائے گا جو تمہیں فرید ہولڈنگ کی طرف سے ملتی ہے۔ بیربل نے حیرت سے کاغذ تھاما اور پھر اس پہ نظر دوڑائی۔ پہلے وہ ہنسا۔ یو آرتک ماہر، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری چیز میری چیز ہے۔ ہنس کے ماہر کو دیکھا، لیکن ماہر کے تاثرات نہیں بدلے تو بیربل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر خفگی۔ تبھی کہوں آج ماہر افندی نے اپنی بھائی کے لیے وقت کیسے نکال لیا۔ اگلی دفعہ میرے آفس آنا تو بل ساتھ لے کر آنا۔ ماہر نے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا تو بیربل ناراضی سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑتے ہوئے اٹھا۔ شبنم، آج سے تم میری لسٹ میں 2nd لاسٹ نمبر پہ ہو۔ لاسٹ پہ کون ہے؟ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکی۔ ایک سائیکوپیتھ جس کے پاس بہت ڈالرز ہیں۔ وہ جل کے بولا اور خفگی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بیربل سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ شبنم نے مسکرا کے اس کے قریب سرگوشی کی، تاکہ وہ آئے روز یہاں آ کے ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ ہم اصل میں اس سے پیسے تو نہیں لیں گے نا؟ جواب نہ پا کے شبنم نے گردن اٹھا کے اپنے باس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کے وہ گڑبڑا کے جلدی سے بولی، یعنی ہم لیں گے، ہم اس سے پیسے لیں گے، سمجھ گئی۔ وہ محض ایک تنبیہی نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ پیسہ ماہر فرید کی واحد محبت تھا اور پیسے کے معاملے میں وہ مذاق نہیں کرتا تھا۔ اس نیم تاریک کمرے میں موجود عامل نے آج بھی ویسے ہی چوکڑی مار رکھی تھی اور اس کے ہاتھ کاغذ کے ایک پرچے پہ چند حروف لکھ رہے تھے۔ زعفرانی روشنائی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھے جانے والے الفاظ اس کے موکلوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کے جھکے سر چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس کو اشارہ مل چکا تھا۔ عمل اثر کرنے لگا تھا اور سینکڑوں میل دور اپنے کمرے میں سوئی کشمالہ مبین کی نیند ایک دم سے ٹوٹی، لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے آنکھ کھولنی چاہی لیکن پلکیں باری تھی، کھلتی نہیں تھی۔ اس نے جسم ہلانا چاہا لیکن سینے پہ بوجھ تھا، جیسے کوئی سینے پہ بیٹھا ہو۔ اس کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ اس نے لب کھولنے چاہے لیکن وہ ہلتے نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پڑھنے کی کوشش کی، اللہ لا الہ، لیکن آیت الکرسی کے پہلے الفاظ نہیں پڑھے جا رہے تھے۔ کوئی دھیرے دھیرے اس کا کمبل کھینچ رہا تھا، آہستہ آہستہ، تھوڑا سا کھینچتا پھر رک جاتا، تنگ کرنے کا سا انداز۔ دروازہ چھڑچھڑانے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ بیڈ کے کنارے پہ بوجھ پڑا، جیسے کوئی ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ ساکت لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی کمرے میں ہے، کوئی ہے جو جان بوجھ کے آوازیں نکال کے اسے تنگ کر رہا ہے۔ وہ اسے ڈرانا چاہ رہا ہے۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پھر سے پڑھنا چاہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یکدم زبان کا تالا کھل گیا، وہ بنا آواز کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایک دم سینے سے بوجھ ہٹا، ذہن کسی تاریک سمندر میں ڈوب کے باہر نکلا۔ کشمالہ نے چونک کے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب ہر طرف سکوت تھا، ماں ساتھ خاموشی سے سو رہی تھی، دروازہ بھی بند تھا، مکفل، ویسے ہی جیسے وہ بند کر کے سوئی تھی۔ وہ گھبرا کے بستر سے نیچے اتری اور لائٹ جلائی۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور دل ایسے بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ بار بار گھبراہٹ سے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ کوئی تھا وہاں، کیف باہر گارڈ ڈیوٹی پہ ہوگا، وہ اس سے پوچھے گی کہ… یکدم وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ کیف؟ کہاں سے آیا کیف؟ کیف تو اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی اور اپنے گرد بازو لپیٹ کے خود کو جیسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے دن بعد اتنا شدید سلیپ پیرالائسس ہوا تھا، اتنے دن بعد اتنا ڈر لگا تھا، کیا وہ اب کبھی بتی بجھا کے نہیں سو سکے گی؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے اطراف میں دیکھا اور کرب سے آنکھیں بند کی۔ ایک دم ذہن میں جماکا ہوا،
माला ने आंखें खोली और हैरत से सोचा, बल्कि याद करना चाहा, अभी वो ख्वाब में क्या देख रही थी। सीने पे दबाव बढ़ने से पहले वो क्या देख रही थी। उसने आंखें बंद करके याद करना चाहा। अगर अभी याद ना किया तो वो नहीं याद कर सकेगी। ख्वाब देर होने पे भूल जाते हैं। उसने देखा कि एक तारीक सा कमरा है जिसमें रोशनी कम है और कमरे के वस्त में एक हंडिया रखी है। एक स्याह चूगे वाला आदमी उस हंडिया के साथ बैठा है। उसके हाथ स्याह हैं और वो सर पे नारंगी रुमाल लपेटे हुए है। सर झुकाए वो कागज पे तावीज लिख रहा है। उसके सामने माला और ज़ियाद की तस्वीरें रखी हैं। यकदम वो ज़ियाद के चेहरे पे खून डालने लगता है, कतरा कतरा सुर्ख खून। फिर एकदम से वो जादूगर चेहरा उठा के माला को देखता है, सीधा उसकी आंखों में, जैसे वो सामने बैठी हो, और वो मुस्कुराता है। उसकी आंखें स्याह हैं और नारंगी रुमाल से निकलते उसके बाल बिल्कुल सफेद हैं। उसके चेहरे पे सफेद दाढ़ी भी है, छोटी सी दाढ़ी, और उसने नारंगी रुमाल के नीचे जालीदार टोपी पहन रखी है, जैसे मुअद्दिन मस्जिद पहन के जाता है। वो आदमी कौन था? उसका चेहरा उसने जिंदगी में पहली दफा देखा था। बूढ़ा आदमी जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे। वो चेहरा उसे याद रह गया। गो के वो अजनबी था, लेकिन उस चेहरे को बड़े मजमे में शनाख्त कर सकती थी। अलबत्ता अजीब बात यह थी कि ख्वाब में उसे एहसास हुआ था कि वो शख्स को जानती है बहुत अच्छी तरह से। एक शनासा सा एहसास था उस शख्स के चेहरे में। क्या उसकी शक्ल किसी से मिलती थी? वो जो भी था, उसके पास माला और ज़ियाद की तस्वीर थी। क्या वो माला और ज़ियाद के रिश्ते पे जादू करना चाहता था? क्या कोई नहीं चाहता कि उनका रिश्ता बने? लेकिन अभी तो रिश्ता बना ही नहीं था। उफ मेरे अल्लाह, मेरे पीछे कौन पड़ा है? उसने मोबाइल उठाया और लाउंज में आ गई। सारी बत्तियां जला दी। अब कुछ डर कम हुआ तो माही को वीडियो कॉल मिलाई। माही के यहाँ दोपहर थी। वो अपने लिविंग रूम में लंबी लेटी माला के बारे में ही सोच रही थी। मैं सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी उससे। वो भीगी आंखों से बुड़बुड़ा रही थी। सामने किचन काउंटर पे लैपटॉप रखे ऊंचे स्टूल पे बैठ के काम करते आबाद ने एक नजर उसे देखा। अभी उसकी कॉल आई तो तुमने सब बुला देना है। माही के गुस्से को हल्का मत लो। अच्छा, वो वाकईतन गुस्से से बोली। उतने में फोन की घंटी बजी तो माही ने तेजी से मेज पे रखा फोन उठाया। माला का नाम देखते ही जल्दी से उठ के बैठी और कॉल रिसीव की। सॉरी माला, मैं बहुत गलत बोल गई। वो माला का चेहरा देखते ही रुहासी होकर बोली और आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी माही, मैंने भी गलत रिएक्ट किया। माला उदास लगती थी। उसके खुले बाल कानों के पीछे अड़से थे। वो सब्ज आंखें बेचैन सी थी। इबाद ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। मैं इससे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। जेरे लब माही की नकल उतारी। माही ने चेहरा उठा के उसे खफगी से देखा। बहनों के दरमियान ना बोलो, अच्छा? फिर वो माला की तरफ मुतवज्जा हुई और गीले चेहरे के साथ मुस्कुराई। और सुनाओ, कैसी हो? बहनों की नाराजगी ऐसी ही होती है। कोई एक बात कर ले तो सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। फिर उसे ख्याल आया, तुम्हारे यहाँ तो रात होगी, क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा स्लीप पैरालिसिस हुआ है और एक ख्वाब भी आया है। चूंकि वो एक बुरा ख्वाब नहीं था बल्कि आगाही देने वाला ख्वाब था, इसलिए वो माही को सुनाई गई। मैं उस आदमी को पहचानती थी ख्वाब में, जैसे उसकी शक्ल किसी से मिलती है, कुछ शनासा सा था। उफ माही, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वो बेबस नजर आ रही थी। माही ने गौर से उसे देखा। अब तुम्हें यकीन आया माला कि ये सब जो हमारे साथ हो रहा है उसमें जादू जिन्नात का हाथ है? माला ने तकान से उसे देखा और कंधे उचकाए। शायद तुम अब भी शायद कह रही हो लड़की, होश करो, कोई है जो हम पे जादू कर रहा है। यकीनन कबीरा ताई ने कोई आमिल हायर किया होगा। हमें कंफर्म थोड़ी है कि ये कबीरा ही है। वही है, मैं बता रही हूँ माला, ये वही है, माँ की सबसे बड़ी दुश्मन। माही तेज तेज कह रही थी। हमें माँ का मजीद ख्याल रखना होगा। सुबह शाम रकैया पढ़नी होगी। माँ पे मुसलसल दम करना होगा। नागा नहीं होना चाहिए। माला ने सर हिला दिया। मैं माँ के साथ हूँ, वो ठीक हो रही हैं, अब कुछ नहीं होगा। उसने बुड़बुड़ा के जैसे खुद को तसल्ली दी। वैसे माला, हमारी लड़ाई उस कमबख्त माहिर फरीद की वजह से हुई है। खुद तो फारिग है, तुम्हारा ताकुब करने के अलावा उसे कोई काम नहीं। हमें भी टेंशन में डाल दिया। फारिग तो है, लेकिन बातें कैसी बड़ी बड़ी करता था। वो याद करके बताने लगी। रात के 3 बजे कैब की बातें याद करना भी अजीब लग रहा था। इंसान पैसे से नहीं जीत सकता। बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। उससे क्या मालूम बिजनेस की स्ट्रगल क्या होती है। उसके पास तो बाप का पैसा था। और क्या कहता था?
ماہی اس کو غور سے دیکھ رہی تھی. وہ ظہیر کے دھوکہ دینے پہ اتنی ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی جتنی کیف کی وجہ سے لگ رہی تھی. اسے صبح صبح گولڈ، کرنسی، سٹاک مارکیٹ سب کے ریٹس معلوم ہوتے تھے. وہ اس کے لہجے میں بتانے لگی، میں کیف ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے. اور اس سے یاد آیا، میں وقت اور پیسہ وہاں ضائع نہیں کرتا جہاں مجھے منافع کی امید نہ ہو. یہ تو کسی فلم کا ڈائلاگ ہے شاید. ماہی کو یہ بات شناسا لگی. وہ قدرے حیران ہوئی، پھر کچھ سوچ کے ہنسی آئی. اتنا امیر تھا وہ، وقت بھی اور سلیم کے ساتھ گزارا کیسے کیا ہوگا؟ البتہ مالا نہیں ہنسی، وہ اداس تھی. اسی لیے وہ ہمارے گھر میں نہیں رہتا تھا، یہاں صرف ہم پہ نظر رکھنے آتا تھا. اس کے سٹینڈرڈ اونچے تھے. وہ ہمارے گھر سے کچھ نہیں کھاتا تھا، صرف کافی پیتا تھا. ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی. اس نے خطائی بھی نہیں کھائی تھی کیونکہ وہ بیکری آئٹمز نہیں کھاتا تھا. وہ اکثر سیاہ اور سفید پہنتا تھا. ماہی نے سمجھ کے سر ہلا دیا. مجھے ایک آرکیٹیکٹ نے بتایا تھا کہ جو آرکیٹیکٹس اپنے کام سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں وہ صرف سیاہ اور سفید پہنتے ہیں، حالانکہ میں تو سارے کلرز پہنتی ہوں. شکر ہے تم نے یاد کروا دیا کہ تم بھی ایک آرکیٹیکٹ ہو، ہم تو بھول گئے تھے. دور بیٹھے کام کرتے بعد نے لکما دیا. ماہی نے اسے نظر انداز کیا اور بات جاری رکھی. سنو مالا، یہ بات کا خیال ہے کہ تمہیں پولیس کو انوالو کرنا چاہیے. یہ پاکستان ہے ماہی، یہاں پولیس کچھ نہیں کرتی، صرف بدنامی ہوگی ہماری. پھر اس نے سر جھٹکا. وہ ایک فراڈ تھا اور شکر ہے وہ میری زندگی سے نکل گیا. پھر خیال آیا تو تیزی سے بولی، ماہی سوچنا بھی مت کہ تم اسے کانٹیکٹ کرو گی، نہ ہی تم اسے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گی، ورنہ میں بہت ناراض ہوں گی. نہیں کروں گی، پکا وعدہ. ماہی نے مسکرا کے کہا. مجھے ویسے ہی سارے بات کو دیکھ کے جلدی سے تصحیح کی. اکثر امیر لوگ برے لگتے ہیں، تم سوچو بھی نہیں کہ میں اس کمبخت گھٹیا دھوکے باز ماہی فرید سے کبھی بات کروں گی. اس نے مسکرا کے اپنی بہن کو یقین دلایا تھا. مالا اداسی سے مسکرا دی. پھر وہ اپنے اسٹوڈیو میں چلی گئی. وہاں ایک دراز میں اس نے کیف جمال سے منسلک چیزیں رکھی ہوئی تھی. اس کے کاغذات، امپلائمنٹ کانٹریکٹ، شناختی کارڈ کی کاپی، سی وی، سب کچھ جعلی تھا. اس نے سب جمع کر کے ٹیبل پہ رکھا اور وہیں بیٹھ کے بس اس سب کو دیکھے گئی. ملال، افسوس اس شخص کی وجہ سے اتنی کڑوی ہو گئی کہ اپنی بہن سے لڑ بیٹھی. ایسا نہیں تھا کہ ماہی اور اس کی لڑائی نہیں ہوتی تھی. ٹین ایج تک ہفتے میں 2 لڑائیاں لازمن ہو جاتی تھی، لیکن جب سے ماہی کی شادی ہوئی تھی ان کی ایک لڑائی 2 ماہ میں ایک دفعہ ہوتی تھی. فاصلے کی وجہ سے لڑائیوں میں کئی ماہ کا گیپ آنے لگا. بہن بھائیوں کی لڑائیاں اس دنیا کی سب سے نارمل چیز ہیں، لیکن یہ لڑائیاں کسی تیسرے کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی. اس سے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ فجر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو ماں اٹھی بیٹھی تھی. وقت بھی ساتھ بیٹھی ان کے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی. آپ کب جاگی؟ وہ فکر مندی سے کہتے ان کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھام کے ان کے ساتھ بیٹھی. کتنے دن سے وہ ان کو توجہ نہیں دے رہی تھی، صرف کیف کی وجہ سے. ماں اپنی جھریوں زدہ بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرائی. پھر اس کے ہاتھ پہ اپنا بوڑھا ہاتھ رکھا. تم اوپر اسٹوڈیو میں تھی، یقیناً کام کر رہی ہوگی. اتنا قیمتی کام ہے تمہارا، میری وجہ تم کام بھی نہیں کر سکتی. وہ ملال سے کہہ رہی تھی. وہ وہی سن بیٹھی رہ گئی. ماں نے اس کے کام کو قیمتی کہا تھا. کتنے برسوں سے وہ یہ بات سننا چاہتی تھی اور کیا قیمت ادا کی تھی اس بات کی. ماں، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. مالا، میں اب ٹھیک ہوں. پھر تم کیوں؟ وہ ہچکچائیں جیسے الفاظ تلاش کیے. بیٹے، تم اپنے آپ کو بہت محنت سے اس مقام تک لائی تھی. تم نے بہت لگن سے اپنی زندگی کی تعمیر کی تھی. تم واپس کیوں بدل رہی ہو؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا جو الجھے ہوئے جوڑے سے بندھے تھے. تم اتنے برسوں کی محنت کو کیسے ضائع کر سکتی ہو؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب کشمالہ کسی خواب سے جاگی. بس ایک لمحے میں دکھ ڈپریشن کے مرحلے سے نکل کے قبولیت کے سٹیج میں داخل ہو گیا. بس اس سے ایک لمحے اس نے قبول کر لیا کہ کیف اس کی زندگی سے جا چکا تھا. میں واپس نہیں بدلوں گی ماں. اس نے مسکرا کے ان کا ہاتھ تھاما. میں کشمالہ ہوں، میں کسی کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلوں گی. میں آج سے کام پہ واپس جاؤں گی. اوکے؟ مسکرا کے نم آنکھوں سے انہیں یقین دلایا. ماں بھی نرمی سے مسکرا دی. وقت بھی پیار سے ان کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی. ان کے بال آج بھی بہت زیادہ گرے تھے. شاید دواؤں کا اثر تھا. شاید. دفتن فون کے ٹون بجی تو اس نے چونک کے موبائل اسکرین دیکھی.
امی اور میں کچھ دیر پہلے ہی پاکستان پہنچے ہیں۔ زیاد کا میسج وہاں جگمگا رہا تھا۔ گزشتہ روز لاہور میں ان کے ایک رشتہ دار کی وفات ہو گئی تھی۔ یقیناً اس وجہ سے ان کو آنن فانن آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ایک دفعہ مل کے بات کر لیں۔ شیور، آج ہی ملتے ہیں۔ اس کی انگلیاں میکانیکی انداز میں جواب لکھنے لگی۔ وہ کشمالہ تھی، ایک نرم خو اور مہربان لڑکی۔ وہ کیف کی نفرت میں خود کو زہر آلود نہیں ہونے دے گی۔ وہ کیف کو بھلا کے اپنی زندگی میں واپس جائے گی۔ وہ ایک برا خواب تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ اسے زیاد کے رشتے کے متعلق سوچنا تھا، کام پہ فوکس کرنا تھا، ماں کو توجہ دینی تھی۔ اس کی زندگی میں اور بھی غم تھے کیف کے سوا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ مالا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ گیلے کنڈیشن بال شانوں پہ بکھرے تھے اور وہ نرمی سے ان کو برش کر رہی تھی۔ چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا، ایک دانہ بھی نہ تھا۔ آج بلاہر کو فریش لگ رہی تھی، کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ماہر سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ بال جلد سے پیچھے کو برش کیے گئے تھے اور ہلکی ہلکی شیو موجود تھی۔ ٹائی باندھ کے اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ 15 جولائی۔ آپ کا فیورٹ رنگ کون سا ہے؟ مالا الماری کے سامنے کھڑی ہینگر سے آویزاں کیے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ چند ہینگرز آگے پیچھے کیے اور پھر ایک جوڑا نکالا، سفید لمبی قمیض اور ٹراؤزر کے ساتھ آرگنزا کا سرخ دوپٹہ۔ سرخ؟ ماہر نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا تو نفاست سے آرگنائز کیے کف لنکس اور گھڑیاں سامنے تھی۔ اس نے KF والے کف لنکس نکالے اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پہننے لگا۔ گڈ لک کے لیے۔ سرخ؟ کیوں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی سفید پتھر والے ٹاپس پہن رہی تھی۔ لمبے بال اب خشک کر کے سیٹ کر دیے تھے اور سفید لباس کے ساتھ سرخ دوپٹہ کندھے پہ پن اپ کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے۔ کیف کے کانفرنس روم میں آج میزیں مختلف طریقے سے لگائی گئی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ رکھی ایک اونچی میز پہ بڑا سا 3D ماڈل رکھا تھا، ایک سرخ رنگ کی مستطیل عمارت کا سرخ خول ہموار نہ تھا، بلکہ وہ ٹکڑوں کی صورت میں سرخ فائبر گلاس سے بنایا گیا تھا اور ہر ٹکڑے میں سرخ کا ایک مختلف شیڈ تھا، کہیں نارنجی جیسا، کہیں انار جیسا۔ اوپر لگی مصنوعی روشنیاں حرکت کر رہی تھی، جن کے باعث وہ جلملاتے ہوئے سرخ شیشوں والی عمارت لگتی تھی۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ کیف کے آرکیٹیکٹس اپنے قطری مہمانوں کو وہ ماڈل دکھا رہے تھے۔ بعض نے آنکھوں پہ آرٹیفیشل ریئلٹی والے چشمے بھی چڑھا رکھے تھے، جن کے باعث وہ خود کو عمارت کے اندر محسوس کر رہے تھے۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس ماہر فرید خاموشی سے ایک معمر قطری آدمی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جو مسکرا کے ان کی پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ مالا نے الماری کھولی اور جھک کے جوتوں والا خانہ دیکھا، جہاں قطار میں جوتے لگے تھے۔ 2 سرخ جوتے ایک ساتھ رکھے تھے، سرخ فلیٹ جوتے اور سرخ ہائی ہیلز۔ اس نے مسکرا کے ہائی ہیلز نکالی۔ یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ طویل کانفرنس ٹیبل کے گرد تمام افراد بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ اب ماڈل وسط میں رکھا تھا، ایک طرف بڑی اسکرین پہ پریزنٹیشن چل رہی تھی۔ ماہر فرید ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں چلتی سلائیڈز کی وضاحت کر رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں معمر قطری کی طرف اٹھتی۔ اس کا مسکراتا چہرہ بے تاثر تھا۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چوڑا کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا۔ وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو کافی کے روسٹ ہوئے دانوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی لکڑی کے زینے تک چلی آئی۔ سفید بیگ کونی سے لٹکا تھا، سرخ دوپٹہ کندھے پہ سیٹ تھا، گردن میں ڈائمنڈ کا ننھا سا لاکٹ تھا۔ وہ اعتماد سے سرخ ہیلز کے ساتھ لکڑی کے زینے پہ چڑھنے لگی۔ ریڈ شوز والی فیری ٹیل میں لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سوکھی نے انہیں یاد رکھوایا۔ ماہر ریموٹ کے بٹن دباتا سلائیڈز بدل رہا تھا۔ طویل میز پہ بیٹھے افراد اسے سن رہے تھے۔ زرینہ اور دوسرے آرکیٹیکٹس درمیان میں چند باتوں کا اضافہ کرتے تھے۔ معمر قطری اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہا تھا۔ سرخ خون کا رنگ ہے اور آگ کا بھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی زرینہ نے ماہر کی نگاہوں کے تعاقب میں کانفرنس ٹیبل کے ایک دہانے پہ بیٹھے بوڑھے قطری کو دیکھا
और फिर दूसरे दाने पे खड़े अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए माहिर को वो माहौल का तनाव महसूस कर सकती थी। जब आप सुर्ख पहनते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपका जिक्र किया जाता है। ज़ियाद सुल्तान खिड़की के साथ एक मेज पे बैठा था। उसे देखते ही मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। एक नज़र उस पे डाली। वो मुस्कुरा के एतमाद से चलती उसकी तरफ आ रही थी। मगर बहुत से लोग सुर्ख से गैर आरामदेह भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख टू मच है। मामर कतरी मुस्कुरा के नोटिस ले रहा था। माहिर अब उसकी सीट में कॉन्फ्रेंस टेबल की सरबराही कुर्सी पे बैठा था। हाथ हिला के अरबी में बात करते हुए वो अपना मुद्दा बयान कर रहा था। उसके तमाम असाब तने हुए थे। लोगों के लिए तो हर चीज़ टू मच होती है। लोगों की सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वो रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। ज़ियाद और कशमाला रेस्टोरेंट की टेबल पे आमने सामने बैठे थे और वेटर काफ़ी सर्व कर रहा था। कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में बिछी तवील मेज पे बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन सरबराही कुर्सियां सिर्फ 2 थी। एक दूसरे की सीध में। एक पे माहिर फरीद मौजूद था और वो सीध में रखी कुर्सी पे बूढ़ा कतरी। मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिम्जी के नाम से पुकारता हूँ। माहिर फरीद सरबराही कुर्सी पे बैठा अपने बिजनेस फेस पे मुस्कुराहट सजाए कह रहा था। अलबत्ता उसके जिस्म के तमाम असाब उस वक्त तने हुए थे। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहरों में इमारतों को नुमायां बनाने के लिए उन्हें ऊंचा बनाया जाता है। वो मामर कतरी को देखते हुए कह रहा था, लेकिन मेरे नज़दीक ये एस्थेटिक आलूदगी है। सारी ऊंची इमारतें एक जैसी लगती हैं, इसलिए हमने प्रोजेक्ट क्रिम्जी को बहुत ऊंचा नहीं रखा। उसकी 3 मंजिलें बेसमेंट में और 9 मंजिलें जमीन से ऊपर हैं। मामर कतरी ने मुस्कुरा के सर हिलाया और नोटबुक में नोट किया। हमने इसे एक चौकोर बिल्डिंग के तौर पे बनाया है जिसकी छत बराबर नहीं है, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं चौकोर की 4 लकीरें होती हैं। एक लकीर पे हमने 9 फ्लोर्स डाले हैं, दूसरी पे 8, एक पे 11। ब्यूटीफुल, मोहम्मद कतरी ने नोटिस लेते हुए कहा, लेकिन उसके तासरात वैसे ही थे, स्पार्ट। हमने इमारत की तमीर 4 दीवारी से शुरू की है। इसका कोई बैरूनी लॉन नहीं है, इसलिए हमने इसका लॉन अंदर रखा है। सबकी नजरें मॉडल की तरफ उठी। वो चौकोर इमारत अंदर से खोखली थी, यानी उसके अंदर एक बड़ा सा चौकोर अहाता खाली था जिसमें सब्ज घास बिछी थी। ऊपर से उस अहाते की कोई छत ना थी। लो कॉर्नर या टॉप फ्लोर ऑफिस सूरज की रोशनी के लिए लेते हैं। हमने दरमियानी अहाता बना के इमारत के हर ऑफिस को भरपूर रोशनी और व्यू फ्राहम किया है। कैफे, रेस्टोरेंट सब इसी सब्ज अहाते के अंदर है, जैसे लीगो स्ट्रक्चर हो। मोहम्मद कतरी ने सर हिला के समझते हुए कहा। वो चौकोर अहाता बच्चों के खेलने वाली लीगोस की तरह था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही तक था। माहिर ने रिपोर्ट का बटन दबाकर प्रेजेंटेशन बंद की और संजीदगी से अपने बूढ़े क्लाइंट को देखा। आपने हमें हायर किया था कंसेप्ट और स्केल मॉडल के लिए। आप इसके लिए हमें पे कर चुके हैं। अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप दोहा में अपने बैंक की बिल्डिंग को इस मॉडल के मुताबिक बनाना चाहते हैं? वो बज़ाहिर सादगी से पूछ रहा था, अंदाज में बेपरवाही थी, लेकिन दर हकीकत उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर कैफ को ये प्रोजेक्ट ना मिला तो क्या होगा? कासिम होता तो बहुत खुश होता। फिलहाल मामर कतरी ने मुस्कुरा के कहना शुरू किया। वो उंगलियों में अपना पेन घुमा रहा था। नजरें माहिर के कफ लिप्स पे जमी थी। माहिर ने थूक निगला। बदेक ने मुस्कुरा के सर को खम लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में एक उदास सी खामोशी छा गई। कासिम और मैंने कई प्रोजेक्ट्स एक साथ किए थे, खुद तुम्हारे साथ माहिर। उसने पेन वाले हाथ से सीट में बैठे माहिर की तरफ इशारा किया। मैंने एक लंबा अरसा काम किया है, इसलिए आज तुम्हारा ये स्टूडियो देख के इतराफ में निगाहें दौड़ाई। मुझे खुशी हो रही है। कासिम देखता तो ज्यादा खुश होता। माहिर ने फिर से सर को जुम्बिश दी, बोला कुछ नहीं। ये मॉडल बहुत खूबसूरत है, कोलोसल आर्किटेक्चरल मास। उसने अंग्रेजी में तारीफ की। वो बस उसकी आंखों को देख रहा था। कतर के अरबों को लंबी तमहीदों की आदत थी। प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकल, मुमताज और नुमाया। इस्तांबुल में ये इमारत बनी होती तो उसकी कदरदानी की जाती। उसने सांस का वक्फा लिया और सर को पीछे टिकाया, ऐसे कि थोड़ी और अबरू दोनों उठी हुई थी। और कतर में इस अंदाज का एक ही मतलब होता था, नहीं। इस लम्हे माहिर को मालूम हो चुका था कि वो क्या कहने जा रहा है। उसने दिल में एक दुआ मांगी, बहुत शिद्दत से, लेकिन बूढ़ा खनकारा।
माही ने मेज पे रखी मुट्ठी भींच ली, चेहरा अलबत्ता बेतासुर और प्रोफेशनल रखा। लेकिन माहिर, बूढ़े ने शेव खुजाई, ये सुर्ख है। बिल्कुल, ये सुर्ख है। माही ने उठी गर्दन के साथ सर को जुम्बिश दी। और हम अरबों को सुर्ख नहीं पसंद। उसने नफी में सर हिलाया। दोहा में हम इतनी बड़ी इमारत सुर्ख रंग में नहीं बना सकते। वहां हमें सुर्ख रंग चाहिए हो तो हम मोन्यूमेंट बनाते हैं, सुर्ख बत्तियों की रोशनी डाल के इमारतों को अंदर बाहर से सुर्ख कर लेते हैं। लेकिन ये सुर्ख बहुत ज्यादा है। हम इस्लामिक आर्किटेक्चर को पसंद करते हैं, खाकी और फेरोजी रंग को। खाकी जो जमीन का रंग है, और फेरोजी, पेन को छत की तरफ बुलंद किया, जो आसमान का रंग है। हम इन रंगों से नहीं हटना चाहते। फिर वो आगे को झुका और दोनों कोनियां मेज पे रख के बगौर माहिर का चेहरा देखा। मुझे ये मॉडल मंजूर है, लेकिन ये रंग नहीं। इसको खाकी, नीला या भूरा भी कर दो तो मैं अभी अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। तमाम नजरें माहिर के चेहरे की तरफ उठी। वो खामोशी से अपने बाप के पुराने दोस्त को देख रहा था। वो अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक ये थी माहिर कि हम मॉडल में अपनी मर्जी की तब्दीली करवा के उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। माहिर अपनी जगह से उठा, कोट का बटन बंद किया और अपने चमकते स्याह बूट से चलता हुआ तवील मेज के दूसरे सिरे तक आया, यहाँ तक कि वो अब बूढ़े कतरी के बिल्कुल सामने खड़ा था। कतरी उठ खड़ा हुआ। वो उससे कद में चंद इंच छोटा था। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अब्दुल हमीद साहब एक शिक ये भी थी कि अगर कैफ तब्दीली पे राजी ना हो तो हम आपके लिए काम करने के पाबंद नहीं हैं। तुम्हें अपनी टीम से मशवरा करना चाहिए और सोच के मुझे एक हफ्ते में जवाब देना चाहिए, उसने नरमी से कहा। लेकिन माहिर हल्का सा मुस्कुराया। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ज़ारा और दूसरे आर्किटेक्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़े ने मुस्कुरा के उसके बड़े हाथ को थामा। माहिर उससे गले मिला और 3 दफा उसके दाएं रुख को बोसा दिया। फिर पूरे अदब एहतराम से उनके वफद को लिए बाहर आया। उसका हर अंदाज कह रहा था कि दरवाजा उस तरफ है। वो रुखसत हो गई और उसकी टीम बुझी बुझी से कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गई तो वो अपने ऑफिस में चला आया। फिर खामोशी से ग्लास वाल के सामने जा खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। जरीना उसके पीछे अंदर आई। उसका चेहरा भी बुझा हुआ था। माहिर, एक रंग ही तो था, हम बदल सकते थे। वो पहलुओं पे हाथ रखे ग्लास वाल के साथ खड़ा बाहर देख रहा था। चेहरा बेतासुर था। ठीक है, हमने पहले ये फैसला कर रखा था कि हम तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक होंगे, लेकिन तुमने रंग की बात को अना का मसला बना लिया। थोड़ी सी लचक दिखा देते। ज़ारा, वो आहिस्ता से उसकी तरफ घूमा। उसका चेहरा बेतासुर था। कभी किसी कतरी बूढ़े के सामने आइंदा टांग पे टांग रख के मत बैठना, इट्स ऑफेंसिव। माहिर, सारा के अबरू तन गए। उन्होंने इनकार मेरे बैठने के तरीके की वजह से नहीं, तुम्हारी जिद की वजह से किया है। मैंने तुम्हें कहा था उनको रंग के बारे में पहले से बता दो, वो सुर्ख रंग पे नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने। मुझे अकेला छोड़ दो ज़ारा। उसके अंदाज में बेजारी थी। वो कफ लिंक्स नोचते हुए उतार रहा था। ज़ारा चंद लम्हे बेबसी भरे गुस्से से उसे देखेगी। कफ लिंक्स उतार के वो मेज तक आया और दराज खोल के उन्हें अंदर डाला। फिर एकदम ठठक के रुका। चेहरा उठाया तो चौंका हुआ लग रहा था। मेरा दराज किसने खोला है शबनम? इंटरकॉम उठा के शबनम को बुलाने लगा था जब ज़ारा गहरी सांस लेकर बोली, मैंने खोला था। मैं एक फाइल ढूंढ रही थी, अंदर एक टूटा हुआ बिस्किट रखा था। मैंने उठा के फेंक दिया कि तुमने देख लिया तो खफा होगे। किसी स्टाफ ने सफाई के दौरान लापरवाही से अंदर छोड़ दिया होगा। वो उसे देख के रह गया। उफ ज़ारा, करब से आंखें मींची। क्या मैंने कुछ गलत किया? ज़रीना के अबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। नहीं। उसने गहरी सांस लिए और झटके से दराज बंद किया। अच्छा किया जो फेंक दिया, मैंने भी यही करना था। कुछ था जो उसमें बदल गया था, कुछ जो एक कैक्टस के पौधे और एक टूटी हुई खताई से बढ़ के था। वो चली गई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ वो था या उसकी तन्हाई। कॉफी शॉप में काफी की मखसूस खुशबू फैली थी। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। बस मंजिल में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। ज़ियाद हमेशा की तरह डिसेंट लग रहा था। नीली पोलो शर्ट पहने,
اس کے بال سلیقے سے بنے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ وہ اسے اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ دھیان سے سن رہی تھی۔ معلوم نہیں انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے کشمالہ، وہ آزردہ دکھائی دیتا تھا۔ اب میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، کیسے آپ اپنی امی کے لیے پریشان ہوتی تھی۔ اسے اپنا خواب یاد آیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ چیک اپ کروایا؟ وہاں کروایا تھا، اب یہاں سے بھی کروائیں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی چیز کا سٹریس ہے۔ بظاہر سب ٹھیک ہے لیکن وہ بہت تکلیف میں لگتی ہیں، جیسے اس کی آواز مدھم ہوئی۔ کوئی اندیکھی طاقت انہیں ہارٹ کر رہی ہے۔ کشمالہ سن رہ گئی۔ ساکت، جامد، آپ ان اندیکھی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں؟ پہلے نہیں کرتا تھا لیکن کچھ دن سے گھر میں عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ پریشان لگتا تھا۔ وہ بالکل ساکت سے سننے گئی۔ کبھی گھر سے باہر نکلو تو پانی پڑا ہوتا ہے، کبھی خون کے چینٹے میرے کپڑوں پہ آتے ہیں، امی کو بھی چند ہفتوں سے برے خواب آ رہے ہیں، شاید کوئی پیچھے پڑا ہے۔ اف، کیا یہ ہر گھر کی کہانی تھی؟ کیا زیاد کا بھی کوئی دشمن تھا یا کیا ان دونوں کا دشمن ایک ہی تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آتا۔ امی کا خیال ہے کہ… وہ رکا، آواز دھیمی ہوئی۔ کوئی ہمارا رشتہ ختم کروانے کے لیے یہ کر رہا ہے، اس سے پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ وہ رکا اور گہری سانس لے کر تصحیح کی۔ کافی عرصے سے یہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے کب ہوا؟ وہ چونکی۔ جب سبرینا کی ڈیتھ ہوئی، میری منگیتر کی۔ ان دنوں یہ واقعات ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا لیکن تب ایسا بہت کچھ ہوا تھا جو پیرا نارمل تھا۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شادی نہ ہو؟ وہ چونک گئی۔ امی کو ایسے ہی لگتا ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ چند لمحے کے لیے میز پہ خاموشی چھا گئی۔ میری امی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے کشمالہ۔ سبرینا سے منگنی کے بعد ہمیں لگا کہ فائنلی میں ان کو ایک خوشی دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے لیے کپ اٹھایا۔ لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد سے امی بہت غمگین رہنے لگی تھی۔ یہ تو آپ کی وجہ سے وہ بالآخر زندگی کی طرف لوٹ کر آ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ زیاد نے بات مکمل کی۔ اور شاید میں بھی۔ پھر وہ کھنکارا۔ آپ نے کیا سوچا؟ سوچ رہی ہوں ابھی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ کیا آپ اپنی منگیتر کی موت کے غم سے نکل آئے ہیں؟ کسی اپنے کی موت کا ٹراما بہت شدید ہوتا ہے۔ اب میں کافی بہتر ہوں، لیکن میں نے یہ جان لیا ہے کہ جب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا اور محبت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں ہیل نہیں کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے محبت انسان کو ہیل کر سکتی ہے؟ وہ مسکرایا اور اسی نرمی سے کہنے لگا، محبت ہی تو انسان کو ہیل کرتی ہے۔ محبت سب سے بڑا مرہم ہے۔ جب محبت دروازے پہ دستک دے تو اسے اندر آنے دینا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں تندرست کر سکتی ہے۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، کتنی خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی۔ بہت دن بعد دل پہ پڑے بوجھ ہٹنے لگے تھے۔ کیا آپ محبت کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیں گی؟ کشمالہ نے چہرہ جھکا دیا۔ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمیں پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا جان لینا چاہیے، وہ سوچ سوچ کے کہنے لگی۔ مثلاً ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتانا چاہیے، جیسے ہماری زندگی میں ترجیحات کیا ہے۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے سننے لگا۔ مجھے دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیسی ہوں؟ زیاد نے مسکرا کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے بیگ کو، اور پھر نگاہ جھکا کے اس کی ہائی ہیلز کو۔ آپ ہائی مینٹیننس ہیں؟ کشمالہ ہلکا سا ہنسی، کانوں میں پہنے ڈائمنڈز چمک اٹھے۔ میں ہائی مینٹیننس ہوں، بالکل، لیکن میں نے یہ زندگی اپنے لیے خود تعمیر کی ہے۔ یہ لائف سٹائل، یہ خود پہ پیسے خرچ کرنا، یہ سب میں نے بہت محنت سے کیا ہے۔ چاہے بیگز ہوں، کپڑے ہوں یا ہائی ہیلز، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دراز قد ہیں، آپ کو ہائی ہیلز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا۔ مالا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے ان ہائی ہیلز کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کو ان ہیلز کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی جس نے 5 برس پہلے کی کشمالہ کو نہ دیکھا ہو۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی کہ میرے لیے ہائی ہیلز، میرے اپنے پیسے سے خریدی جیولری اور میرے پودے کتنے اہم ہیں۔ میں سطحی نہیں ہوں، لیکن میں خود کو بہت بنا سنوار کے رکھتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ کشمالہ،
کیا آپ کے لیے چیزیں اہم ہیں؟ کیونکہ میرے لیے انسان اور رشتے اہم ہیں۔ وہ الجھ سا گیا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ میرے لیے رشتے بہت اہم ہیں، لیکن اتنا ہی اہم میرے لیے میرا کام ہے۔ میری زندگی اپنے کام کے بغیر ادھوری ہے۔ میں کام کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے کوئی میڈیوکر لائف نہیں چاہیے جس میں میں ایک گھریلو عورت بن کے صبح سے شام تک گھر صاف کرتی رہوں۔ مجھے زندگی میں کوئی مقصد چاہیے۔ کیا آپ ایک ایسی ورکنگ وومن سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو اپنے کام پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے؟ وہ کوئی 20 سال کی لڑکی نہیں تھی جو سوچے سمجھے بنا ایک تعلق میں چلی جاتی۔ وہ 28 برس کی تھی۔ اسے اپنی ترجیحات اور ضروریات پہلے دن سے بیان کرنی تھی۔ یہ 21ویں صدی ہے۔ وہ صرف مسکرا دیا۔ عورت کے کام پہ کسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ نہ کمانا چاہیں تب بھی میں اچھا کما لیتا ہوں۔ کام کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ میں اکیلا رہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرتی ہیں تو آپ کو نہ سسرال کی خدمت کرنی ہوگی، نہ ہی میں کسی کام کا بوجھ آپ پہ ڈالوں گا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کو کچن تک محدود کر دیتے ہیں۔ میری ماں کے گھر بھی ہیلپرز ہیں، میں آپ کو بھی رکھوا دوں گا۔ گھر کے کام عورت کو کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ ساتھ اپنا کام بھی کرتی ہیں تو آپ دو جگہ انرجی نہیں لگا سکتی۔ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ بائی دا وے، آپ کا اسسٹنٹ کہاں گیا؟ زیاد کو اچانک یاد آیا۔ اس کے چہرے سے سایہ گزرا۔ اس کو میں نے جاب سے فارغ کر دیا۔ آپ کی بات درست تھی، وہ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا۔ خیر، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ اس نے زیاد کے تبصرے سے پہلے بات پلٹ دی۔ میں ایک سادہ انسان ہوں، وہ صاف گوئی سے کہنے لگا۔ میں جھوٹ کو ناپسند کرتا ہوں، جو ہوں وہی نظر آتا ہوں۔ مجھے سچی اور کھری بات پسند ہے۔ مجھے بیک چینل سے کام کرنا نہیں پسند۔ ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ میں وہی کپڑے پہنتا ہوں جو افورڈ کر سکوں۔ جو بات دل میں ہو وہی زبان پہ ہوتی ہے۔ میں جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں غلط مشورہ نہ دیتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت آئی تھی اور وہ تھی سبرینا، لیکن میں اگر نئے تعلق میں جاؤں گا تو کسی بددیانتی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے دل کو مکمل خالی کر کے نیا رشتہ بناؤں گا، پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس نے آج تک کشمالہ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ اتنی نازک نہیں تھی کہ کسی کی سچی بات برداشت نہ کر سکے۔ خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ زیاد میں اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہی خامی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھری بات کرتا تھا۔ یہ زندگی تھی، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تھے، کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور وہ زیاد کی سعادت کے ساتھ سمجھوتا کر سکتی تھی۔ میں ابھی آپ کو کوئی حتمی جواب نہیں دے رہی، لیکن آپ نے پہلے ہی پلان کر رکھا ہے کہ آنٹی کے ساتھ میرے گھر آئیں گے تو ضرور آئیں۔ تب تک میں فیصلہ کر چکی ہوں گی۔ بہت سوچ سمجھ کے اس نے یہی کہا اور پھر وہ مسکرا دی۔ اس کی ایک مسکراہٹ نے بلاخر زیاد سلطان کے دل میں امید جگا دی۔ سبرینا کی موت کے بعد اسے ہیپی اینڈنگز پہ بھروسہ نہیں رہا تھا، لیکن اب بلاخر ایک امید بندی تھی۔